मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरते हुए बहरहाल खिदमत सरवर कायनात में पहुंच गए। और चूंकि दिल नूर ईमान से छलक रहा था और उन्होंने मजहब को मजहब समझ के माना था, सियासी मसाले से नहीं कबूल किया था, लिहाजा हुजूर सरवर कायनात की तकलीद और तासी उनका मजहब था। और तारीख बताती है कि एक दिन ऐसा आया कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हर गरोह उनको अपनाने लगा। मदीने में जब हालात खराब थे और दुश्मनों का बहुत बड़ा हमला होने वाला था और जंग खंदक जिसको कहते हैं आप, उसकी तैयारी हो रही थी और मदीने में खंदक खुद रही थी, खंदक जिस वक्त तैयार की जा रही थी मदीने में, तो उस वक्त सब मुसलमान 5-5 हाथ खंदक खोद रहे थे। देखिए, इस्लाम को मैं जाता मैं रोज पढ़ता हूं, कोई दिन नागा नहीं जाता कि मैं ये बात आपसे ना कहता हूं, लेकिन इसीलिए रिपीट करता हूं कि कभी आदमी भूलने ना पाए। इस्लाम को समझिए तो रसूल से समझिए। इस्लाम को बादशाहों से कहां समझने चले गए आप, मालदारों से कहां समझने चले गए। 5 हाथ मुकर्रर हुई कि 5 हाथ हर आदमी, ये आदत था, 5 हाथ खंदक खोदे रोज डेली, ये तय हो गया। और ताज्जुब की बात यह है कि कायनात आलम का सरदार, मुसलमानों का सरबराह और रसूल खंदक खोदने में बनफ्से नफीस शिरकत कर रहा है, बनफ्से नफीस शिरकत कर रहा है और हुजूर भी खंदक खोद रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि सहाबा ने, रसूल के चाहने वालों ने, रसूल के रिश्तेदारों ने जरूर रसूल के हाथ जोड़े होंगे कि हुजूर आप तशरीफ रखें, आप ना खोदें खंदक, लेकिन रसूल ने मंजूर ना फरमाया होगा जब भी रसूल खंदक खोद रहे हैं। लेकिन तारीख लिखती है कि सारे मुसलमान एक दिन में 5 हाथ खंदक खोदते थे, रसूल एक दिन में 10 हाथ खंदक खोदते थे, यानी आम मुसलमानों से दुगना काम कर रहे थे रसूल। तो रसूल ने, इस्लाम ने क़यादत और लीडरशिप का मेयार भी बताया कि जो अवाम से दूनी मेहनत करने की हिम्मत रखता हो वो लीडर बने, वो लीडर बने जो अवाम से दूनी मेहनत करने की हिम्मत करता हो। तो सरकार दो आलम खोद रहे थे, जबकि उम्र मुबारक इस वक्त लगभग 55 साल थी, 10 हाथ खंदक खोद रहे थे। और हुजूर को 10 हाथ खंदक खोदते देख के रसूल का ये बूढ़ा सहाबी और चाहने वाला भी 10 हाथ खंदक खोद रहा था। तो चूंकि सलमान का काम आम आदमियों से दूना था, लिहाजा मदीने में जो 2 गरोह थे, यानी मदीने के रहने वाले हजरात जो अंसार कहलाते थे और मक्के से हिजरत करके आने वाले हजरात जो मुहाजिरीन कहलाते थे, तो मुहाजिरीन और अंसार दोनों मिलकर खंदक खोद रहे थे। तो मुहाजिरीन ने कहा कि सलमानो मिन्ना, सलमान हम में से हैं, सलमानो मिन्ना, सलमान हम में से हैं। और दलील ये दी कि भाई हम मक्के से हिजरत करके आए हैं, ये अपने वतन से ईरान से हिजरत करके आए हैं, तो मुहाजिर तो हम दोनों हैं, ये अपने घर से आए, हम अपने घर से आए, न यहाँ इनका घर है न यहाँ इनका घर है, लिहाजा ये मुहाजिर हैं। तो उनका सलमानो मिन्ना, सलमान तो हम में से हैं, काम ज्यादा था ना, लिहाजा हर एक अपने में शामिल करेगा, सलमानो मिन्ना, सलमान हम में से हैं। तो अंसार ने कहा वाह भाई ये तो इंसाफ नहीं है, इसलिए कि मदीने में हमने भी रसूल की ज़ियारत की, मदीने में इन्होंने भी रसूल की ज़ियारत की, लिहाजा ये तो यही के हैं, सलमान मिन्ना, सलमान हम में से हैं। अब मुहाजिर कहने लगे सलमान मिन्ना, अंसार कहने लगे सलमान मिन्ना, सलमान हम में से हैं, वो कहने लगे सलमान हम में से हैं। रसूल का गुजर हुआ, मुस्कुराए, कहा भाई क्या बहस हो रही है। तो अंसार कहने लगे हुजूर हम कह रहे हैं कि हमने भी यहीं आपकी ज़ियारत की, सलमान ने भी यहीं आपकी ज़ियारत की, तो ये भी अंसारियों में शुमार है, इसलिए कि मदीने में दोनों शरफ ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ हुए। मुहाजिर कहने लगे हुजूर जब बात है ये लोग कह रहे हैं, अरे हम अपने घर से माइग्रेट करके आए हैं, ये अपने घर से माइग्रेट करके आए हैं, हमने अपने वतन से हिजरत की आपकी मोहब्बत में, इन्होंने अपने वतन से हिजरत की, तो ये मुहाजिर हुए, ये अंसारी कहाँ से हो गए, ये हम में से हैं। रसूल खुल्क़े मुजस्सम है, किसी का दिल तोड़ नहीं सकते। 3 पार्टियां सामने हैं, एक तरफ सलमान है, एक तरफ मुहाजिर हैं, एक तरफ अंसार हैं, एक तरफ अकेले सलमान है।
اگر دونوں سے ان کو الگ کر دیں تو سلمان اکیلے رہ جائیں گے، اگر انصار کو دے دیں تو مہاجروں کا دل ٹوٹ جائے، اگر مہاجرین کو دے دیں تو انصار کا دل ٹوٹ جائے۔ رسول نے ایک دفعہ مہاجروں کی طرف رخ کیا، فرمایا لا منکم، بھئی یہ تم میں سے نہیں ہے۔ تو انصار کے چہروں پر خوشی دوڑنے لگی کہ جب ان میں سے نہیں ہے تو لامحالہ ہم ہی کو ملیں گے۔ ایک دفعہ ان سے کہا لا منکم، تم میں سے بھی نہیں ہے۔ اب سلمان نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ میں تو اکیلا رہ گیا، لیکن عزت افزائی مقصود تھی، فرمایا بل سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اے لیجئے، نہ انصار کا دل ٹوٹا، نہ مہاجرین کا دل ٹوٹا، نہ سلمان کا دل ٹوٹا، اس کا نام ہے صاحب خلق عظیم۔ کہا سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ اہل زبان ہیں، اور یہ عربی کا جملہ جو حدیث رسول و ارشاد سرکار دو عالم ہے، یہ تاریخ کے اندر ایز اٹ از جیسے سرکار نے فرمایا تھا ویسے لکھا موجود ہے۔ عربی زبان اور 1400 برس پہلے کی عربی کے جاننے والے ہزاروں آدمی بمبئی کے اندر مل جائیں گے جو کلاسیکل عربی کو جانتے ہیں، اور اس کے اندر تو کلاسیکل اور ماڈرن کا کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ سمجھے، آپ اس جملے کو لے جائیے اور ٹرانسلیٹ کروائیے، بل سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن لفظ دو طرح بولا جا سکتا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت میں لفظ کے حساب سے فرق ہے۔ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہاں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مگر اتنا میری مجلسیں سنتے ہیں اور مجلسیں سنتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا زبان کا کہ ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت کے اندر فرق ہے۔ جو کہے گا ہمارے اہل بیت میں ہیں وہ اپنے کو اہل بیت سے الگ کر لے گا، ہم و ہمارے اہل بیت، ہم الگ، ہمارے اہل بیت الگ، اور جو کہے گا ہم اہل بیت میں سے ہیں وہ اپنے کو اہل بیت میں شامل کرے گا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اہل بیت میں ہیں، فرمایا ہم اہل بیت میں ہیں۔ اس کا مطلب رسول خود داخل اہل بیت ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ محبت اہل بیت محبت رسول ہے، ذکر اہل بیت ذکر رسول ہے، فضائل اہل بیت فضائل رسول ہیں، اور عداوت اہل بیت عداوت رسول ہے۔ یہ ہے سلمان فارسی جو اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ترقی کرتے ہوئے ایمان کے 10 درجوں تک پہنچ گئے۔ ایک بات اور سن لیجئے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے ایک آدمی سنگ دل ہو سکتا ہے ایک آدمی کا دل پتھر کا ہو سکتا ہے ایک آدمی درندہ ہو، تو یہ مجلس بھری بھی ہے، یہاں لوگ بھرے ہیں حال میں، ایک بچہ اٹھ کے بار بار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے مجلس کو۔ ایک آدمی نے چٹ سے ایک تماچا اس کے گلے پر زور سے مار دیا، جتنے بیٹھے ہیں سب چیخ اٹھیں گے، ارے بچہ تھا جناب، کہ بچے کو اتنے زور سے تماچا مارا جاتا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی سنگدل ہے تو بقیہ لوگ تو چلا اٹھیں گے، ارے بچے کو اتنے زور سے مار دیا، ہم نے تو ایسے تماچا مار دیا جیسے کسی جوان کو مارتے ہیں۔ علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا اور لشکر میں کسی نے نہ کہا لشکر میں کسی نے نہ کہا۔ انسان سن لیں، چاہے ان کا جو مذہب بھی ہو، کہ انسانیت ایسے دہشت گردوں کے چنگل میں آ گئی تھی جن سے حسین لڑے ہیں، اور ان کو ذلیل کیا ہے اور ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ یہ علی اصغر کا مسئلہ
اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. بچوں کے یہاں یہ سب دیواریں گر جاتی ہیں. 6 مہینے کے بچے کے لیے مذہب اور خاندان اور تعصب اور یہ اور وہ کچھ نہیں ہے. یہ تو پیور انسانیت کا مسئلہ ہے. 6 مہینے کا پیاسا بچہ کسی مذہب کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، کسی نظریے کا ہو. عزیزان گرامی، بہت زمانہ ہو گیا. ایک چیز میں نے پڑھی تھی یہاں، کیونکہ اس وقت ذکر آ گیا اور اب وقت کچھ اور بیان کا نہیں ہے، لہذا میں اسی مضمون کو پڑھ کے مجلس تمام کیے دے رہا ہوں. انشاءاللہ کل سلسلہ بیان آگے بڑھے گا. آج تو صرف اتنا، یہ بہت زمانی پرانی بات ہے، غالباً 70s کی بات ہے، کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس کے اندر عرب کے اسلحے کا تذکرہ تھا. اس لیے کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا ہے تو روایت میں ہے کہ وہ 3 بھال کا تیر تھا. وہ ایک تیر نہیں تھا، 3 بھال کا تیر تھا. اور جب ماں نے دیکھا تو کہا یا بنیا مثلو کا یونار، اے میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے نہر ہوتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی، یہ سمجھ لیجئے کہ نہر اسلام میں جو سب سے بڑی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی. سب جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو اونٹ سے چھوٹے ہیں سائز میں. صرف اونٹ وہ جانور ہے جو نہر کیا جاتا ہے. اونٹ وہ جانور ہے جو نہر کیا جاتا ہے، باقی جانور ذبح کیے جاتے ہیں. سب سے چھوٹی قربانی کے لیے ماں نے کہا یا بنیا مثلو کا یونہر، کہ میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ تو میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ عرب میں ایک چیز ہوتی تھی 3 بھال کا تیر، جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب میری سمجھ میں آیا کہ ماں کے جملے کی بلاغت کیا تھی. 6 مہینے کے بچے پر 3 بھال